السلام علیکم، DNN نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں زاہد مرزا۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کو پارلیمنٹ حملہ کیس میں بری کر دیا۔ عمران خان نے کیس کو سیاسی قرار دیتے ہوئے درخواست بریت دائر کی تھی۔ کیس کا فیصلہ جج راجہ جواد عباس نے سنایا۔ عمران خان کے خلاف 2014 دھرنے کے بعد مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ عمران خان اس مقدمے میں اشتہاری رہ چکے ہیں اور بریت کے فیصلے سے قبل ضمانت پر تھے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وزیر اعظم کی مقدمے سے بریت کی درخواست پر دلائل سننے کے بعد چند روز قبل ہی فیصلہ محفوظ کیا تھا، جبکہ پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری اس کیس میں اشتہاری قرار دیے گئے ہیں۔ عمران خان کی جانب سے بریت کی درخواست میں تحریری دلائل جمع کروائے گئے تھے۔ تحریری دلائل میں کہا گیا تھا کہ عمران خان کو جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں پھنسایا گیا ہے۔ عمران خان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، نہ ہی کسی گواہ نے ان کے خلاف بیان دیا۔ یہ سیاسی مقدمہ ہے جس میں سزا کا کوئی امکان نہیں، اس لیے بری کیا جائے۔ پروسیکیوٹر نے بھی دوران سماعت عمران خان کی بریت کی درخواست کی حمایت کی۔ پروسیکیوٹر کا اپنے دلائل میں کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف مقدمہ سیاسی طور پر بنایا گیا۔ عمران خان کے خلاف مقدمہ صرف وقت کا ضیاع ہوگا۔ عمران خان کو بری کر دیا جائے تو پروسیکیوشن کو کوئی اعتراض نہیں۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے دہشت گردوں کی کمر توڑنے کا عزم کر لیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بدھ کو پشاور اور دیر بالا مالاکنڈ ڈویژن کا دورہ کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف نے لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں مدرسہ دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی عیادت بھی کی۔ ISPR کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ نے شہدائے ورثہ سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ سپہ سالار کا کہنا تھا کہ متاثرین میں افغان مہاجرین کے بچوں کی بھی بڑی تعداد شامل ہے۔ دہشت گردی سے لڑتے پاکستان افغانستان کا دکھ سانجھا اور دشمن بھی ایک ہے۔ دونوں برادر ممالک کا امن ایک دوسرے سے جڑا ہے۔ دونوں اطراف عوام کے دل ساتھ دھڑکتے ہیں۔ سپہ سالار نے یہ بھی واضح کیا کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ افغان مہاجرین نادانستگی میں کہیں دہشت گرد کارروائیوں میں استعمال نہ ہو جائیں۔ انہیں دشمن قوتوں سے چوکنا اور دور رہنا ہوگا۔ بے امنی اور انتشار دونوں ممالک کے لیے خطرناک ہے۔ دونوں برادر ممالک اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ آرمی چیف نے اپنے دورے کے دوران پاک افغان سرحدی باڑ کو دہشت گردوں کی نقل و حمل روکنے والی امن کی دیوار بھی قرار دیا۔ کراچی میں کریم سینٹر کی تاجر برادری فرانس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے بعد کریم سینٹر کے اطراف میں کاروبار بند کر کے احتجاج کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں اقبال سواتی کی اس رپورٹ میں۔ مظاہرین نے احتجاجی پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیر میں جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف نعرے درج تھے۔ جہاں دنیا بھر میں کشمیر میں جاری بھارتی مظالم اور بھارتی غیر قانونی قبضے کے خلاف احتجاج کیا گیا، وہاں انسانی حقوق کے حوالے سے دنیا کا دارالخلافہ سمجھا جانے والا شہر جنیوا میں کورونا کی پابندیوں کے باوجود کشمیر کے حوالے سے احتجاج عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی توجہ مسئلہ کشمیر کی جانب مبذول کروانے کے لیے بہت اہم مقام ہے۔ یہاں پر دنیا بھر کے سفارتکار اور انسانی حقوق کے نمائندوں کی موجودگی سے اس شہر کی اہمیت مسلمہ ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں گزشتہ 7 اشروں سے انسانی حقوق کا بحران جاری ہے اور کشمیریوں کے بنیادی انسانی حقوق کی وسیع پیمانے پر خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ شرکاء نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کا اقدام نامنظور کرنے کے نعرے لگاتے ہوئے اقوام متحدہ، عالمی برادری اور سوئٹزرلینڈ حکومت سے مطالبہ کیا کہ کشمیریوں کو ان کا جائز حق دیا جائے۔ دوران احتجاج مظاہرین نے مختلف بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس پر کشمیر کی آزادی، اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ بلاک ہوا ہے نا، یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے۔ یہ ہم نے کسی اپنی ذات کے لیے بند نہیں کیا۔ ہم الحمدللہ اخلاقیات ایتھکس بھی جانتے ہیں، ہم قانون بھی جانتے ہیں، ہم شرعی معاملات بھی جانتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو تھا، یہ ہمارا پروٹیسٹ تھا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے بارے میں۔ اور پوری دنیا اس وقت جانتی ہے کہ تمام مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو دل آزاری ہوئی ہے
ان کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی کے بارے میں کہا گیا ہے یا ان کے لیے توہین آمیز خاکے بنائے گئے، تو ہم اس کو بالکل برداشت نہیں کر پائیں گے، اور ہم اپنی گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ فوری طور پر ان کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ نورانی ویلفیئر سوسائٹی رنچھوڑ لائن میں محفل عید میلاد النبی کا اہتمام، مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں نورانی ویلفیئر سوسائٹی رجسٹرڈ بھولو بھائی کی جانب سے عوام الناس کے لیے دودھ کی سبیل، نیاز اور لنگر کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ 12 ربیع الاول کے شرکاء نے جلوس کے لیے استقبالیہ کیمپ بھی لگایا، جبکہ حاجی فضیل اتاری نے خصوصی بیان بھی فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ جب جھنڈے لہرائے جاتے ہیں تو بہت سرور آتا ہے اور شیطان کے سینے پر تلواریں چلتی ہیں اور شیطان پگھلتا ہے۔ محفل میں لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کراچی میں ڈپٹی کمشنر سلیم اللہ اوڈو کی ہدایت پر ضلع غربی میں عید میلاد النبی کے حوالے سے جاری صفائی ستھرائی اور دیگر بلدیاتی امور کی انجام دہی کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد عظیم کی اس رپورٹ میں۔ اجلاس کی صدارت میونسپل کمشنر بلدیہ غربی گل محمد کھوکر نے کی۔ اجلاس میں 12 ربیع الاول کے حوالے سے جاری کاموں کا جائزہ لیا گیا اور تمام محکمہ جات کے افسران نے بریفنگ بھی دی۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر نے کہا کہ ضلع غربی میں ان تمام مقامات جہاں محافل نعت خوانی اور جلوس نکالے جاتے ہیں وہاں فول پروف انتظامات کرنے کے لیے تمام سیکیورٹی سروسز فراہم کرنے والے انتظامات کریں اور مذہبی جماعتوں کے نمائندوں سے روابط مضبوط بنائیں، جبکہ صفائی ستھرائی، پانی اور بجلی کی فراہمی کے عمل میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا عوام کو نہ کرنا پڑے۔ ان تمام مقامات پر جہاں شکایات موصول ہو رہی ہیں ان شکایات کا فوری ازالہ ممکن بنایا جائے۔ اجلاس میں موجودہ بلدیاتی افسران نے میونسپل کمشنر بلدیہ غربی کو عید میلاد النبی کے حوالے سے انتظامیہ بلدیہ غربی کی جانب سے کیے جانے والے کاموں کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ انتظامیہ بلدیہ غربی اس سال بھی گزشتہ سالوں کی طرح تمام زونز میں میلاد النبی کے حوالے سے تمام زونز کے منتظمین سے رابطے میں ہے، بلکہ ان کی جانب سے ہونے والی موصول تجاویز پر سہولیات کی فراہمی میں مصروف ہیں۔ چاروں زونز کے بلدیاتی افسران دن رات سہولیات کی فراہمی میں مصروف عمل ہیں۔ اس موقع پر یوٹیلیٹی سروسز فراہم کرنے والے اداروں کے افسران، عہدیداران اور بلدیاتی افسران نے شرکت کی۔ پاک سرزمین پارٹی کے مرکزی سینئر رہنما میر اکرم بلوچ آوارانی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب جام کمال پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں۔ میر اکرم بلوچ آوارانی نے اپنے بیان میں جام کمال پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات اور کرپشن کی شدید الفاظوں میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جام خاندان ان سرکاری سردار نوابوں میں سے نہیں جنہوں نے کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ آج بھی بلوچستان میں ایسے سرداروں کی کمی نہیں جنہوں نے کرپشن کر کے مختلف جگہوں پر اثاثے بنائے ہیں۔ انہوں نے نیب بلوچستان سے اپیل کرتے ہوئے حساب لینے کا مطالبہ کیا اور بلوچستان کے عوام کا لوٹا ہوا پیسہ بلوچستان کے عوام پر خرچ کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت میں ایسے سرداروں کی کمی نہیں جنہوں نے اپنے علاقوں میں روڈز تک نہیں بنوائے، جبکہ بلوچستان میں ایسے بھی علاقے ہیں جہاں عوام کو پینے کا پانی تک میسر نہیں، جس کے ذمہ دار بلوچستان کے جاگیردار سردار ہیں اور وہ اپنی ناکامیوں کو چھپا کر جام کمال خان پر بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں۔ جام خاندان وہ واحد سردار ہے جنہوں نے اپنے آبائی علاقے میں اثاثے تک نہیں بنائے اور جام خاندان پر بے بنیاد الزامات لگانے کا مقصد صرف سیاسی انتقام ہے جو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ پاکستان میں سردی بڑھ گئی، درجہ حرارت -6 تک گر گیا۔ ملک کے اکثر علاقوں میں سردی بڑھ گئی اور شمالی علاقوں میں کہیں کہیں برف باری کے بعد بھی سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 24 گھنٹوں میں سرد ترین مقام لیا رہا جہاں درجہ حرارت -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا
کیا گیا، جبکہ قلات اور اسکردو میں -2 اور گوبس میں 0 ڈگری رہا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ کراچی 17، لاہور 16، پشاور 13، کوئٹہ 2، مظفر آباد 5، گلگت 2، فیصل آباد 13، ملتان 18 اور حیدرآباد میں 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بورے والا میں مسلح افراد کا پولیو ٹیم پر حملہ، لیڈی ہیلتھ ورکرز اور دیگر ٹیم ممبران کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رضوان سلیمی کی اس رپورٹ میں۔ بورے والا کے نواحی گاؤں 375 ای میں پولیو ٹیم پر حملہ کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ لیڈی ہیلتھ ورکر نصرت پروین کے مطابق سکنہ 375 ای کے بچوں کو قطرے پلا رہی تھی کہ ارشد نے آ کر مجھے زدوکوب کرنا شروع کر دیا اور مجھے اندر لے جانے کی کوشش کی اور میرے مزاحمت کرنے پر گھر سے پستول نکال لایا، جبکہ ہم نے موقع سے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ لیڈی ہیلتھ ورکر نے انتظامیہ سے تحفظ فراہم کرنے اور مقدمے کے لیے درخواست دے دی ہے۔ لیڈی ہیلتھ ورکر میں کل تیسرے دن کا کام کرنے واسطے اپنے آبادی وچ گئی ہاں، جس گھر تے میں گئی ہاں ارشد دے 2 بچے سی قطرے پین والے۔ انہوں نے کل کہا کہ سارے بچے گھر نہیں ہیں، میں ناٹ اویلیبل وچ لکھ کے تے اج دوبارہ انہوں دے گھر تے گئی ہاں تے انہوں نے کہا اسی بچوں کو قطرے نہیں پلانے۔ میں وجہ پوچھی، انہوں نے کہا یہ منصوبہ بندی دے قطرے ہیں، اسی نہیں پلانے۔ میں انہوں نے سمجھایا کہ نہیں ایسی کوئی گل نہیں، تسی قطرے پلا لو، یہ تحفظ واسطے ہیں۔ اتوں انہیں میرے نال ہاتھا پائی شروع کر دیتی ہے، عورتوں نے مجھے پھڑ لیا کہ وہ پسٹل لایا ہے، جبکہ میں دوڑ کے اپنی جان بچائی ہے۔ پلیز مجھے تحفظ دیتا جائے۔ کل اسی گئے سی بالو جٹ کے ڈیرے تے، انہوں نے جی اپنے بچوں کو قطرے پاؤن تو انکار کر دیتا۔ جدو اسی انہوں نے سمجھایا کہ تواڈے بچوں کے فائدے نے تو وہ سارے نال ہاتھا پائی پتر آئے۔ پھر وہ بھائی جڑا سی ارشد وہ گیا اپنا پستول چک کے لے آیا، پھر اسی بڑی مشکل نال اتوں اپنی جان چھڑا کے۔ یورپ میں انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کے نمائندوں نے جنیوا میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل ہیڈ کوارٹر کے سامنے کشمیر پر بھارتی غیر قانونی تسلط کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ مزید جانتے ہیں متی اللہ کی اس رپورٹ میں۔ نے احتجاجی پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیر میں جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف نعرے درج تھے۔ جہاں دنیا بھر میں کشمیر میں جاری بھارتی مظالم اور بھارتی غیر قانونی قبضے کے خلاف احتجاج کیا گیا، وہاں انسانی حقوق کے حوالے سے دنیا کا دارالخلافہ سمجھا جانے والا شہر جنیوا میں کورونا کی پابندیوں کے باوجود کشمیر کے حوالے سے احتجاج عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی توجہ مسئلہ کشمیر کی جانب مبذول کروانے کے لیے بہت اہم مقام ہے۔ یہاں پر دنیا بھر کے سفارتکار اور انسانی حقوق کے نمائندوں کی موجودگی سے اس شہر کی اہمیت مسلمہ ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں گزشتہ 7 اشروں سے انسانی حقوق کا بحران جاری ہے اور کشمیریوں کے بنیادی انسانی حقوق کی وسیع پیمانے پر خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ شرکاء نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کا اقدام نامنظور کرنے کے نعرے لگاتے ہوئے اقوام متحدہ، عالمی برادری اور سوئٹزرلینڈ حکومت سے مطالبہ کیا کہ کشمیریوں کو ان کا جائز حق دیا جائے۔ دوران احتجاج مظاہرین نے مختلف بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس پر کشمیر کی آزادی، اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ جرمنی بھر میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث 1 ماہ کے لیے جزوی لاک ڈاؤن لگانے کا اعلان کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں متی اللہ کی اس رپورٹ میں۔ جرمن چانسلر اینجلا میرکل نے مختلف وزراء کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آئے روز کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث ہم مجبوراً جزوی لاک ڈاؤن کی جانب جا رہے ہیں۔ اگر حالات درست نہیں ہوئے تو ہم مستقل طور پر کچھ دنوں کے لیے لاک ڈاؤن لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اس جزوی لاک ڈاؤن کا 2 نومبر سے اطلاق ہوگا جو 4 ہفتوں تک جاری رہے گا۔ اس دوران ریسٹورنٹ، بار، سینما، تھیٹرز اور ورزش کے کلب مکمل طور پر بند رہیں گے۔ غیر ضروری سفر معطل رکھنا ہوگا۔ بڑی تقریبات پر بھی مکمل پابندی رہے گی۔ ہوٹلز اور ہاسٹلز میں ہنگامی صورتحال کے علاوہ رہائش پر پابندی ہوگی۔ اور یہاں شامل کرتے ہیں DNN اسپورٹس۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ زمبابوے کے خلاف پہلے ون ڈے کے لیے پاکستان کے اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिम्बाब्वे से मैचेस के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। कौमी टीम के 15 रुकनी स्क्वाड में बाबर आजम, इमामुल हक, आबिद अली, फ़खर जमान, हारिस सुहेल, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ, अम्माद वसीम, उस्मान कादिर, वहाब रियाज, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ़ और मूसा खान भी शामिल हैं। दूसरी जानिब रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि जिम्बाब्वे के तजर्बेकार खिलाड़ी हैं और हमने उनके खिलाफ अच्छी प्लानिंग की है। पहला एक रोज़ा मैच 30 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 1 नवंबर और आखिरी एक रोज़ा मैच 3 नवंबर को होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सुपर स्पोर्ट्स से 3 साल का मुआहदा कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के मारूफ स्पोर्ट्स नेटवर्क सुपर स्पोर्ट्स के साथ 3 साल का मुआहदा कर लिया है। मुआहदे के मुताबिक सुपर स्पोर्ट्स दिसंबर 2023 तक पाकिस्तान में खेली जाने वाली तमाम होम इंटरनेशनल सीरीज और साल 2021 तक के HBL पाकिस्तान सुपर लीग का ब्रॉडकास्ट लाइसेंस पार्टनर बन गया है। इस मुआहदे के तहत 30 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होने वाली पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाफ महदूद फॉर्मेट की सीरीज अफ्रीकी रीजन में नशरियात के हुकूक सिर्फ सुपर स्पोर्ट्स के पास होंगे। और अब एक नज़र DNN एंटरटेनमेंट पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। शहरोज सब्जवारी की दूसरी बीवी सदफ कंवल तनकीद की जद में। पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल सदफ कंवल की नई तस्वीर ने एक मरतबा फिर ट्रॉलर्स की तोपों का रुख अपनी जानिब करवा लिया है। हाल ही में शहरोज सब्जवारी की दूसरी बीवी बनने की वजह से सोशल मीडिया सारिफीन की नज़रों में तनकीद का निशाना बनने वाली पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल सदफ कंवल को एक मरतबा फिर ट्रॉलर्स ने अपने निशाने पर रख लिया। सदफ कंवल ने मुस्कुराते हुए तस्वीर शेयर की, जबकि अदाकारा ने इस तस्वीर को कोई कैप्शन नहीं दिया। जैसे ही अदाकारा ने तस्वीर शेयर की तो ट्रोल्स ने अपनी तोपों को सीधा कर लिया और अदाकारा पर तान लिया। और अदाकारा आयशा उमर की नई तस्वीर ने धूम मचा दी। मदाहों की जानिब से ज़बरदस्त पजीराई। पाकिस्तान की सुपर मॉडल मेज़बान और अदाकार आयशा उमर की जानिब से अपनी तस्वीर शेयर की गई हैं, जिन्हें मद्दाहों की जानिब से खूब पसंद किया जा रहा है। आयशा उमर ने फ़ोटो वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन इंस्टाग्राम पर अपनी नई तस्वीर शेयर की हैं, जो उनके मद्दाहों को खूब भा रही हैं। आयशा उमर की जानिब से एक खूबसूरत तस्वीर के साथ एक मायने खेज़ पैगाम भी लिखा है। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।